نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال جانیں گے۔ نذیر بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، مزید کتنا وقت رکھے گا تمام صورتحال کو کنٹرول کرنے میں؟ دیکھیں خالد، یہ تعداد اگر اوور آل دیکھی جائے تو جس میں کم زخمی ہو یا زیادہ، تو تعداد تو شاید یہ 25 سے بھی زیادہ ہے، لیکن جو اب تک اسپتال پہنچے ان کی مجموعی جو ہمارے پاس جو نمبرز آئے ہیں وہ تقریباً 22 کے قریب ہیں، اور ان میں ایک شخص جو شدید زخمی ہے اس کی ٹانگ بھی برے طریقے سے ادھڑ گئی ہے، اور 8 اس میں جھلس کا زخمی ہونے والے ہیں۔ باقی مختلف طریقوں سے زخمی ہو، کسی کو شیشہ لگا ہے، کسی کو کوئی اور زوردار دھات لگی ہے۔ جو کراچی میں جس جگہ پر یہ دھماکہ ہوا ہے، یہ مین روڈ پر، ایم اے جناح روڈ پر جو فائر ورکس کی دکان ہے، حنیف پٹاخہ اس کا مالک ہے، اور اسی دکان کے پیچھے ہی جگہ پر اس نے اپنا گودام بھی بنایا تھا، اور اس سے پہلے بھی اس میں ایک دفعہ آگ لگ چکی ہے، لیکن وہ اس میں اس طریقے سے اتنا زیادہ تباہی نہیں ہوئی تھی۔ کراچی کا جو بلکہ بلا شبہ اس کو بہت بڑا فائر ورکس کا نیٹ ورک آپ کہہ سکتے ہیں، کہ کوئی بھی مین ہو یا بیوروکریٹ ہو، پولیس ہو، جس نے بھی اپنے فائر ورکس کروانے ہوتے ہیں تو کراچی کا یہ واحد مرکز ہے جس سے سب رابطے میں رہتے ہیں۔ اور لیکن جس طریقے سے یہ پہلے بھی اس چیز کا یہاں کے لوگوں کی وجہ سے شبہ ظاہر کیا جاتا رہا ہے کہ جس طرح پیچھے ایک بہت بڑا گودام تھا، اور ہمارے ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ پیچھے کوئی سولڈنگ کا کام ہو رہا تھا جس جگہ پر اس کا یہ گودام ہے، تو اس میں اچانک سے ایک چنگاری اٹھی ہے اور وہی اس دھماکے کا سبب بنی ہے۔ اب پوری تحقیقات کے بعد اصل چیز تو بعد میں سامنے آئے گی، لیکن ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں یہی بتایا جا رہا ہے۔ اور جو اس میں جھلس کا زخمی ہے وہ شدید زخمی ہے، اس کے اندر تقریباً زیادہ تر بڑی ایج کے لوگ شامل ہیں، اس میں خاتون بھی شامل ہے جس کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اس وقت نہ صرف ریسکیو 1112 بلکہ کے ایم سی کے فائر بریگیڈ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ریسکیو میں اگر دیکھا جائے تو ایدھی، چھیپا اور یہ تمام یہاں پر کام کر رہے ہیں، اور پولیس کی جانب سے سب سے پہلے یہاں پر اس کو ایک پولیس ریجر کی جانب سے جگہ کو کارڈن کر لیا گیا ہے تاکہ امدادی کارروائیوں میں کوئی دشواری نہ ہو۔ جی نذیر، ایس ایس پی ساؤتھ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا کہنا ہے کیا دکانیں اسی طرح وہاں پر عام مارکیٹ میں قائم ہوتی ہیں، وہ بھی پٹاخوں کی، جہاں پہ بارودی مواد بھی ہو؟ دیکھیں، یہ جو مین میں نے جیسے آپ کو بتایا، مین ایم اے جناح روڈ پر اس کی دکان تھی، اور وہ دکان بھی کافی بڑی دکان ہے، جبکہ بیک سائڈ پر تھوڑے سے ہی فاصلے پہ اسی جگہ پر جہاں اس کی دکان ہے پیچھے اس کا گودام بھی ہے، اور کافی بڑا گودام ہے جہاں پر سالوں سال سے، مطلب کوئی 2-4-5 سال نہیں، 10-15 سال سے بھی زیادہ سے وہاں پر اس کا کام ہو رہا ہے، اور حنیف پٹاخہ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ اور بڑے پیمانے پر یہ نہ صرف کراچی بلکہ نیشنل لیول پر یہ پورے ملک میں یہ سپلائی دیتا ہے، پورے تمام شہروں میں اس کی سپلائی جاتی ہے، اور کراچی میں بھی جتنے فائر ورکس ہوتے ہیں، چاہے ڈومیسٹک لیول پر ہوں یا کوئی شخص انڈیویجولی لینا چاہے، اور جو لوگ خود جا کر اس دکان پر خریدنا چاہیں تو وہ بھی جا سکتے ہیں۔ شب برات ہو، 14 اگست ہو، 23 مارچ ہو، یا کوئی بھی اہم ایونٹ ہو جس میں لوگوں کو فائر ورکس کروانے ہو، شادی بیاہ ہو، تو یہاں سے جا کر خود بھی خریداری کر سکتے ہیں۔ یہ پیکیج بنا کر دیتا ہے، تو لیکن اس جگہ کی سیکیورٹی کے جو میجرز تھے وہ اس طریقے سے نہیں کیے گئے تھے۔ یہ متعلقہ اداروں کا کام تھا کہ ایک بلڈنگ، ایک عمارت جو رہائشی تھی، وہاں کے لوگ بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے ذرائع کا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ جو اوپر لوگ تھے وہ جیسے ہی دھماکہ وہ محصور ہو گئے تھے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ کوئی بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا یا آگ بہت زیادہ لگ جاتی تو آپ یہ سمجھے کہ اس بلڈنگ میں رہنے والے جتنے لوگ تھے ان کی جانیں خطرے میں پڑ جاتی۔ تو سیکیورٹی میجرز دیکھنا یہ کون سے ادارے کا کام ہے، کسی نے اگر دیکھنا تھا کہ یہاں پر اگر اللہ نہیں کرے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کو فوری کس طریقے سے اس پر قابو پایا جائے گا۔ تو اس طرح کے سیکیورٹی لیبس تو کراچی میں ہر دوسرے حادثے کے بعد دیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ لیکن اچھا نذیر، ایک اور سوال یہاں پہ اہم بنتا ہے کہ اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہوتا ہوگا، سیکیورٹی بھی چیک کی جاتی ہوگی کہ ایسا فائر سے ریلیٹڈ، اور لائسنس کے بارے میں بھی ہوگا کہ ان کو لائسنس تو ملتا ہوگا کوئی؟ دیکھیں، یہ محکمہ داخلہ سندھ کا یہ کام ہے، کیونکہ یہ فائر ورکس کا کام ہے اور اس کے اندر ایکسپلوسیو استعمال ہوتا ہے۔ بارودی مواد کی اجازت کون سا محکمہ دیتا ہے، اس کا ڈومین کس کے پاس ہے، یہ بات واضح ہے، کیونکہ یہ جو حکومتی ادارے ہیں ان کے پاس صرف یہ ڈومین ہوتا ہے کہ وہ کس کو بارود کا لائسنس دے نہیں دی، کیونکہ بارود کا مطلب یہ کہ چھوٹی سی غلطی سے جو ہے وہ بلاسٹ ہو سکتا ہے۔ اور جب کراچی میں آپ کہیں پر بھی اگر آپ
کوئی بارودی سامان آپ لینے کے لیے جائیں گے، یعنی کہ اس طرح کا شادی بیاہ وغیرہ کے تناسب سے، چاہے چھوٹے پٹاخوں یا بڑے پیمانہ پر ہو، تو آپ کو عام ہر جگہ پر اس کی دکانیں نہیں ملیں گی. یہ اسپیسیفک آپ کو جو سب سے بڑا کراچی کا جو اسٹور تھا وہ یہی تھا. اور اس کے لیے یقینی طور پر اب ہم یہ بھی معلوم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ لائسنس دیا تھا تو کب لیا گیا تھا، اس کو رینیو کروایا گیا تھا یا نہیں، اور سیکیورٹی کے لیے اس کے کیا اقدامات کیے گئے تھے، یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن ایک سیکیورٹی کا جو بالکل چونکہ یہ ایم اے جینا روڈ پر تھی تو ہم بھی اس چیز سے واقف تھے، تو اس کی سیکیورٹی یہ تھی کہ جو بھی نیا ایس ایچ او آتا تھا یا تھانے دار یا ڈی ایس پی کوئی آتا تھا تو وہاں سے اس کو پٹاخے ضرور یہ فری مل جاتے تھے. تو جو متعلقہ لوگ ہوتے تھے ان کی اس سے دعا سلام بھی بہت اچھی تھی. تو یہاں سے یہ بہت باثر قسم کا آپ اس کو فائر ورکس والا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چاہے حکومتی سطح پر ہو، پولیس کی سطح پر ہو، بیوروکریسی ہو، ہر جگہ پر حنیف پٹاخہ کی ایک اپنی اہمیت تھی. اور جس طریقے سے آج یہ دھماکہ ہوا ہے تو اب دیکھنا یہی کہ مزید اس کے نذیر، لیکن باثر تو تھا، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نقصان تو عام عوام کا ہوا ہے. تو کیا یہ علاقہ پولیس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ چیک اینڈ بیلنس رکھتی، کوئی کارروائی رکھتی، اگر لائسنس نہیں ہے تو چیک کرتی؟ اب بالکل دیکھیں پولیس کی اس میں ذمہ داری بنتی ہے. اور پہلی بات تو یہ کہ آبادی کے اندر اس کام کی اجازت کسی صورت میں قطعاً نہیں دی جا سکتی. اگر آپ سڑک پر کسی کو کسی آبادی والے ایریا میں جہاں پر رہائشی لوگ ہو، وہاں جب آپ ایل پی جی سلنڈر کی اجازت نہیں دے سکتے تو یہ تو سیدھا سیدھا ہے ہی بارود. اس میں تو آگ لگے یا سلنڈر پھٹے تو کچھ ہو سکتا ہے، یہ تو ہے ہی بارود. اس میں تو ایک چنگاری ایک غلطی سے جو ہے نا پوری یہ بلڈنگ اڑ سکتی تھی. تو یہ ایک جانب اس کا گودام ہے، دوسری جانب اس کی دکان ہے. اب پولیس یہی جب پہنچی ہے تو دیکھیں ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے، انفارچونیٹ ہمارے سب سے بڑا معاملہ یہ کہ جب تک کچھ ہوتا نہیں ہے تب تک تحقیقات نہیں کرتے، اور تب ہی جا کر پتہ چلتا ہے کہ اس نے بائی لاز مکمل کیے ہوئے تھے یا نہیں کیے تھے. تو اب یہ چیزیں تمام سامنے آئیں گی اور یقینی طور پر ہم بھی اب اس کیس کا فالو اپ رکھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ یہ اس کا لائسنس اس کو کب جاری ہوا تھا، وہ رینیو ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، سیکیورٹی میجرز کیا تھے، اور جس طرح یہ انسیڈنٹ ہوا اس انسیڈنٹ ہونے کے فوری بعد اس کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو کسٹمرز ہوتے ہیں، اگر اس کے پاس کوئی فائر ورکس کے لیے آیا ہوا ہوتا تو وہ زخمی ہوتے ہیں. اس کے اندر جو باہر موجود لوگ ہیں وہ اس کے اندر زخمی ہوئے ہیں. اس کے اندر گاڑی ایک مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے، رکشہ تباہ ہو گیا، وہاں پر موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچا ہے. دور جو کئی فٹ دور کھڑے ہوئے لوگ تھے وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں. کسی کے چہرے پہ، جسم پہ، مختلف جگہوں پہ شیشے کے ٹکڑے جا کر لگے ہیں. اطراف کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں. اتنا زوردار دھماکہ تھا کہ دور تک اس کی آواز سنائی دی، اور لوگوں نے جس طرح آج کل ایک تھوڑا پینک موجودہ جو صورتحال کے تناظر میں کوئی آواز آتی ہے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں شاید کوئی خدا نخواستہ دہشت گردی کا واقعہ نہ ہو گیا. تو لوگوں نے جو دور تھے انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید یہ کوئی دھماکہ ہو گیا ہے. تو یہ تھا تو دھماکہ ہی، لیکن یہ غفلت کا دھماکہ تھا. اور ایک جس طریقے سے ایک فائر ورکس والا ہے اس نے کس غفلت سے یہ دھماکہ ہوا، اب اس کی تحقیقات ہوں گی. جی ٹھیک ہے، نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلیں آگاہ کر رہے ہیں. کراچی میں جناح روڈ پر پٹاخوں کے کارخانے میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی، 20 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں. کارخانے میں دھماکے سے عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا. پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری اس وقت جائے وقوع پر موجود ہیں. ریسکیو 1122 کی جانب سے آگ پر قابو پانے کی کوشش جاری ہے. عمارتوں کے شیشے ٹوٹنے سے لوگ زخمی ہوئے، یہ کہنا تھا ایس ایس پی ساؤتھ کا. 20 میں سے 8 افراد جھلسے ہیں جسے شدید زخمی ہیں. فائر بریگیڈ کی 12 سے زائد گاڑیاں آگ بجھانے میں اس وقت مصروف ہیں. واٹر باؤزر اور اسنارکل کی مدد سے بھی آگ بجھائی جا رہی ہے. جناح اسپتال میں 13 اور سول اسپتال میں 7 زخمیوں کو لایا گیا ہے. کراچی ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کے کارخانے میں دھماکہ ہوا جس کے بعد آگ لگ گئی. ابتدائی طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ 20 افراد زخمی ہیں. ریسکیو کا کام اس وقت جاری ہے اور کارخانے میں دھماکے سے عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے، گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا. ریسکیو 1122 کی جانب سے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جائے وقوع پر موجود ہے. عمارتوں کے شیشے ٹوٹنے سے لوگ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ فائر بریگیڈ کی 12 سے زائد گاڑیاں اس وقت آگ بجھانے میں مصروف ہیں. واٹر باؤزر، سنارکل کی مدد سے بھی آگ بجھائی جا رہی ہے. اور اس وقت جناح اسپتال میں 13، سول اسپتال میں 7 زخمیوں کو لایا گیا ہے. امدادی کارروائیاں اب بھی جاری ہیں. ابتدائی طور پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن اب اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ابھی بھی آگ وہاں پر لگی ہوئی ہے اور اس کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इसमें मसरूफ हैं 12 से ज़ायद आग बुझाने में, जबकि वाटर बाउजर स्नार्कल की मदद से आग को इस वक्त बुझाया जा रहा है। एमेजिना रोड है जहां पर पटाखों के कारखाने में धमाका हुआ, जिसके बाद आग लगी और कारखाने में धमाके से इमारतों के शीशे टूट गए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और 20 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। जिना अस्पताल में 13 और सिविल अस्पताल में 7 जख्मियों को लाया गया है, जबकि इस वक्त भी इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। इमारतों के शीशे टूटने से लोग जख्मी हुए हैं और रेस्क्यू 1122 की जानिब से इस वक्त आग पर काबू पाया जा रहा है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जाए वकुआ पर मौजूद हैं और सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। एमेजिना रोड पर पटाखों के कारखाने में धमाका हुआ, जिसके बाद आग लग गई, 20 अफराद जख्मी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये राहगीर हैं, जबकि इस कारखाने में 8 से ज़ायद लोग काम करते थे, जिन्हें वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। इस वक्त कारखाने में कोई भी मौजूद नहीं है और कारखाने में धमाके से इमारतों के शीशे टूटे, आसपास खड़ी गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जाए वक़्वा पर मौजूद है। रेस्क्यू 1122 की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिश इस वक्त जारी है। फायर ब्रिगेड की 12 से ज़ायद गाड़ियां हैं जो कि आग बुझाने में मसरूफ हैं। वाटर बाउजर स्नार्कल की मदद से भी आग बुझाई जा रही है। जिना अस्पताल में 13 अफराद जबकि सिविल अस्पताल में 7 अफराद को जख्मी हालत में पहुंचा दिया गया है और मजीद भी जख्मियों को यहां से मुंतकिल किया जा रहा है करीबी अस्पतालों में। एमेजिना रोड पर पटाखों के कारखाने में धमाका हुआ, जिसके बाद आग लग गई और इस वक्त आग बुझाने का अमल जारी है। रेस्क्यू 1122 की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की 12 से ज़ायद गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं, जबकि वाटर बाउजर स्नार्कल की मदद से आग को बुझाया जा रहा है। जिना अस्पताल में 13 और सिविल अस्पताल में अब तक 7 जख्मियों को लाया गया है, 20 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। एमेजिना रोड पर पटाखों के कारखाने में धमाके के बाद आग लगी और कारखाने में धमाके से इमारतों के शीशे टूट गए, गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि बताया जा रहा है कि जो अफराद जख्मी हैं वो शीशे लगने से, जो कि इमारतों के शीशे टूटे हैं, उससे जख्मी हुए हैं, जिन्हें अब तक जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी हां, एमेजिना रोड पर पटाखों के कारखाने में धमाके के बाद आग लगी है, 20 अफराद जख्मी हैं। कारखाने में धमाके से इमारतों के शीशे टूट गए हैं, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जाए वक़्वा पर पहुंची हुई है। रेस्क्यू 1122 की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। इमारतों के शीशे टूटने से लोग जख्मी हुए, 20 से 8 अफराद झुलसने से शदीद जख्मी हुए हैं। फायर ब्रिगेड की 12 से ज़ायद गाड़ियां आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ हैं। वाटर बाउजर और स्नार्कल की मदद से भी आग बुझाई जा रही है।